اب آئیے محبت، شرک فی المحبت کیا ہے؟ اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے، برابر بھی آ کر ہم نشین ہو گئی، بیٹھ گئی، تو یہ شرک ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب تک اشد محبت آپ میں اللہ کی نہیں ہوگی، اگر کوئی اور شے محبوب ہے تو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مد مقابل بنا لیا ہے، ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ توحید کا تقاضا ہے لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، انتہائی لرزا دینے والی آیت۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان کے کان کھول دیجئے، اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو، اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور اپنے وہ محل، اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں، انہیں خوب فرنش کیا ہے، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ 8 چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، 5 قریب ترین رشتے آ گئے، باپ، بیٹا، بھائی، زوجین اور رشتہ دار۔ رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا، اور مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں آ گئی۔ دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں، اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی ہے اب، اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں، اور ایسے بنائے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے ایسے بنا رہے جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے اندر، اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے، کوئی ڈپریشن نہ آ جائے۔ یہ 8 چیزیں، یہ مال و دولت دنیا 3، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ سب وہم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش میں تم لگے ہوئے، ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہوگا۔ اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع کیجئے، آئیے انڈیویجول لیول پر۔ دولت کی محبت، اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کریں، حرام ذرائع استعمال کریں، دولت آنی چاہیے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز ہو، ناجائز سے ہو، بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے، تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی؟ دولت۔ یہ دولت آپ کی معبود ہے۔ کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے؟ اور حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے، یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بد دعا ہے؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے۔ درہم و دینار آنے چاہیے، جائز سے یا ناجائز سے، حلال سے یا حرام سے، صحیح سے یا غلط سے، بائی حق اور بائی کروک۔
تو معبود کون ہوا؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، اس کی پوجا کرتے کس لیے؟ مطلوب کیا ہے؟ دولت. اس کی پوجا وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی. ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے، ہم براہ راست ہی پوج لیں گے. بس یہی تو فرق کیا ہے نا. عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ ہے انفرادی سطح پر. شرک فی المحبت، جو روح عبادت ہے، جو عبادت کی جان ہے، محبت، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع. اور ٹاپ پر لے آئیے، آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے، لیکن تقریباً 1 صدی سے نیشن سٹیٹس، وطن کی بنیاد پر قومیت، وطن محبوب ترین شے، جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا، چاہے وہ غلط ہو، وہ حرام ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا. وطن زندہ باد. یہ وطن پرستی ہے. اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے. ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ. قنوت، کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے. اس کا جھنڈا سلامی دو. یہ وطن کے معبود کے ریچولز ہیں، مذہب وطنیت. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اس کو سمجھا نہیں کسی نے بھی، اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور. آج کا صنم، آج کا بت کون ہے؟ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. خدا پرستی، یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گئے، میں اور ہو گیا. لکیر، انسانیت منقسم. جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے، چاہے وہ اخلاقاً غلط ہو، اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا، چاہے اخلاقاً غلط ہو. یہ کون سا دین ہے؟ یہاں تو وطن تمہارا معبود بن گیا. پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے، اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے. اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے ہیں چلا جاتا ہوں. لیکن وہاں ترانہ پڑا جاتا میں بیٹھا رہتا ہوں، میں کھڑا نہیں ہوتا. اور اس پر چیمے گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر. لیکن میرے نزدیک یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو تم، تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ، اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کی. یہ کیا ہے؟ آج کے دور کا بدترین شرک، شرک فی المحبت. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني